ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے نامور دانشور عابد علی عابد صاحب کے ساتھ. عابد صاحب، ایک چیز اور ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں انٹرنیشنل انٹرفیئرنس بہت بڑھ گیا ہے. جی، امریکن انفلوئنس ہے. ابھی آپ نے وکی لیکس کی جو آ رہی ہیں رپورٹس اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا. پھر عرب انفلوئنس بہت زیادہ ہے, برٹش انفلوئنس بھی ہے, چائنیز جو ہیں وہ ان کے بھی بڑے سٹیک ہیں. تو یہ جو اتنا انفلوئنس ہیں مختلف قسم کے پاکستان کی پولیٹکس میں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں؟ پاکستانی عوام میں اس حوالے سے کیا ایک جو ہے وہ جذبات جو ہیں ان کے بھڑک سکتے ہیں؟ وہ کوئی بہت بڑے جو ہے وہ ریئیکشن کی طرف کیا جا سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے جی, ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. جو ہم اس وقت ایولیشنری پروسیس سے گزر رہے ہیں, ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. پاکستان کا جو انیشیل جو اسکول آف تھاٹ تھا پاکستان ہونا چاہیے وہ بنا. اس کے بعد ہم جتنے بھی ٹریک تھے ان سے اترتے رہے. وہ ٹریک سے اترتے اترتے آج یہ صورتحال ہے کہ ہم کسی بھی ایک ٹریک پہ نہیں ہیں. ہم وہی جو میں نے پہلے کہا کہ ہر جگہ پہ فٹ ہونے کے لیے تیار ہے. میں ایک سمپل مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک نیو کمر مارکیٹ میں مزدور آتا ہے, ٹھیک, وہ آپ کے پاس جاتا ہے, میرے پاس آتا ہے یا کسی اور کے پاس. وہ کہتا ہے جی میں بیگ اٹھا لوں, تو آپ کہتے ہیں جی کتنے پیسے لے گئے؟ وہ کہتے ہیں جی میں 10 روپے لے گئے ہوں. آپ کہتے ہیں میں 5 دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایک ہینڈ اپر آ گئے ہیں. آنے والا سوال کر رہا ہے اور دینے والا جو ہے اپنی مرضی استعمال کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو ایک بڑا سٹرونگ کنٹری, وسائل سے بھرپور, یہاں ریسورسز ہی ریسورسز. اس کے باوجود جب ہم دنیا کے پاس جائیں گے اور اپنے نظام کو خود نہیں چلا سکیں گے تو وی آر لائک اے بیگرز. اور وہ جو دینے والا ہے وہ ہم سے اپنی ہر کنڈیشن کو منوا رہا ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ پولیٹیکلی بڑا جو ہے ہمیں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہماری لائنیں وہاں سے ہلتی ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, مگر یہ ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ جی ہر چیز کا فیصلہ امریکہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ امریکہ کا پرنسپلی کچھ طریقے سے اپنے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں وہ چیز پرنسپلی اصول کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتی ہے وہاں وہ دخل دیتے ہیں, اور جو ہی وہ سمجھتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ کے ہر مسئلے میں انٹرفیرنس نہیں کرتے. ہم ہیں جو سوالی بن کے جاتے ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے جو سوالی بن کے جاتی ہے, تو پھر ان کو ایک چانس ملتا ہے کہ وہ سودے بازی کر سکیں, اور ایسا ہوتا ہے. اس میں کمزوری جو ہے وہ تو سراسر ہماری طرف ہے. اور ہم نے ایک چیز اور جو ہے غلط کی انٹرنیشنل پولیٹکس میں. آپ نے عرب کے حوالے سے بھی بات کی, تو میں یہ کہوں کہ ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ لباس والا, ایک ڈیفرنٹ لینگویج بولنے والا میرا دوست ہے. کتنا خوش ہوتے ہیں. اور جو ہی ہم لاہور سے کراچی سے لاہور جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو لقب دیتے ہیں کہ یہ فلانی زبان بولنے والا ہے, ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو ٹرینڈ ہے اس نے آپ کے نیشنلزم کو کمزور کیا ہے. اور سمپلی میں اپنی قوم کو یہ میسج دیتا ہوں کہ جب نیشنلزم کمزور ہوتا ہے تو انٹرفیرنس جو بارڈر سے ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پاکستانی عوام بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو آنر دینا سیکھے, اور لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کو آنر دینا سیکھے. انفارچونیٹلی وپ کلچر جو ہے, وی آئی پی کلچر, اس نے پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں جتنی دراڑیں ڈالی ہیں کسی اور چیز نے نہیں ڈالی. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ایک وہ نظریاتی کارکن کسی بھی پارٹی کا جو بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے, جو میسیج کو گلی گلی محلے محلے میں پہنچا سکتا ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو بڑی گاڑیوں پہ آ رہے ہیں, جن کے پاس گارڈز ہیں مگر نالج نہیں ہے, نظریاتی ایجوکیشن نہیں ہے, وہ آ کے حکمرانی کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اپنی پاور حاصل کرنے کے لیے, اپنے دولت کو غیر قانونی طریقے سے بچانے کے لیے باہر کی طرف دیکھتا ہے. اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ غداری کرتا ہے, لیکن ایسا سٹیپ اگر حقیقتاً کوئی کرتا ہے تو وہ غداری کے قریب تر ضرور ہے.
अभी सब आपसे गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। और नाज़रीन, आबिद साहब से हम मज़ीद और जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सियासी सिनेरियो में और फ्यूचर में क्या वो देखते हैं कि क्या तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।